پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب۔ رات 12:30 کے قریب ان کے گھر کی بیل اس بری طرح بجی کہ سرونٹ کوارٹرز میں سوتا گارڈ، باقی ملازمین اور اندر کمرے میں سوتی عورت تک بیدار ہو گئی۔ بیزاری سے آنکھیں مسل کر اس نے سیل فون بیڈ سے اٹھا کر وقت دیکھا اور پھر اس کی ساری نیند پھک سے اڑی۔ بیزاری کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ بستر سے نیچے اتر کر تیز قدموں سے باہر آئی اور خانسامہ تک کو بیدار دیکھ کر یوں ہی لکڑی کے دروازے کی طرف گئی، تبھی دروازہ کھول کر گارڈ اندر آیا۔ میم، کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ گارڈ کی بات پر عورت کی پیشانی پر شکنیں چھانے لگیں۔ یہ کون سا ملنے کا وقت ہے؟ کہہ دینا کل شام کو آئے، کوفت سے کہہ کر پلٹنے لگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری بات پوچھے بغیر یہاں سے جانے والے نہیں۔ اور گارڈ ابھی مزید بتا ہی رہا تھا، باہر موجود شخص نے پھر سے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ نام پوچھا تم نے؟ عورت کو واقعتاً تفکر نے گھیر لیا۔ اس وقت اکیلی عورت کے گھر کسی کا آنا خطرے کی علامت تھی۔ جی، عباس جانثار۔ نام پر اس عورت کا ماتھا ٹھنکا۔ اندر لے کر آؤ اسے۔ نہ سمجھی بھری حیرت سے گارڈ کو کہہ کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ گارڈ اسبات میں سر ہلا کر باہر اس آدمی کو لینے گیا جو بیل بجا کر ہاتھ ہٹانا بھول گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی عورت اس سلامتی پر چونک کر تھمی اور پھر تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اپنے سامنے شاندار اور وجیح مگر پتھروں کی طرح سنجیدہ اور سختی لیے کھڑے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس مرد کی سنجیدگی ہڈیوں میں گھس کر لہو سرد کر دینے والی تھی۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر آنے کا؟ اس کا کافی عرصے پہلے لفٹ میں انداز اور بات کا میزاب کے ساتھ کیا جانے والا فریب نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں تھا۔ جب کچھ اہم جاننا ہو تو دن اور رات کا فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ قدم قدم چلتا ہوا وہ اس عورت تک آیا جو عمر کے اس حصے میں بھی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ چہرے میں کچھ حد تک کسی کی معصوم مماثلت بھی تھی، مگر سامنے کھڑی عورت کو فیشن اور تراش خراش سے دلچسپی معلوم ہو رہی تھی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مبنی برحق بات کریں گی ثریا اصفہان۔ اس کی بھاری آواز میں سارے زمانے کی ٹھنڈک تھی۔ ثریا اصفہان نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص یہاں اکیلا نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے جو کچھ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں تمہیں کچھ بتاؤں گی؟ وہ عورت ثریا اصفہان تھی، ہاشم بزنجو کو خاطر میں نہ لانے والی۔ اس دھوکے باز باڈی گارڈ کو کیوں خاطر میں لاتی؟ کیا کر دیا میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اس کے بے خبر سوال پر ثریا اصفہان نے دانت پیس لیے۔ میں جانتی ہوں تم بھی باقی سب باڈی گارڈز کی طرح میری بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ تمہیں کس نے خریدا ہوا تھا یہ بھی معلوم کر لوں گی، لیکن اگر تم مجھے میری بیٹی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں اور ہاشم بزنجو کو وہاں جا کر ماروں گی جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ ان کی تندھی پر عباس نے ان کو بغور دیکھا۔ اس کا یہاں آنے کا فیصلہ صحیح تھا۔ تبھی اس نے جیب میں موجود سیل فون کی پھر سے یقین دہانی کی۔ آپ کی اپنی بیٹی سے محبت گو کہ مشکوک اور نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، مگر آپ کا یہ رویہ مجھے اچھا لگا۔ اس کا اشارہ یقیناً لفٹ میں کی گئی ان کی بیہودہ باتوں کی جانب تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف عورت ہوں؟ مجھے سب معلوم ہے۔ میری بیٹی کو نرم دلی، مروت، ادب اور محبت سے زیر کیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں۔ یہ اپنے ہاشم بزنجو کو بھی بتا دینا۔ ان کے دھمکی آمیز لہجے پر عباس کے چہرے کے تاثرات میں نرمی گھلنے لگی۔ آپ نے لفٹ میں وہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ آپ کو لگا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کے بجائے ہاشم بزنجو کا وفادار ہوں۔ عباس کا سوال نہیں تھا، تبھی ثریا اصفہان نے چونکتے ہوئے اس کے چہرے کے نرم ہو چکے تاثرات کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بیٹی سے اپنی سچی شناخت چھپا کر رکھی، مگر میں ان سے مخلص اور ان کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے انداز میں احترام اور عاجزانہ روی محسوس کر کے ثریا اصفہان کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ تمہیں میری بیٹی پسند ہے؟ ان کے مشکوک سوال پر عباس نے بے ساختہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس طرح دار سی عورت کو حیران کر دیا۔ صرف پسند نہیں، میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، اس نے نہایت اطمینان سے کہتے ہوئے ان کو ششدر کر دیا۔
ثریا اصفہان نے آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کی صاف گوئی دیکھی، جبکہ دوسری جانب سب ششدر رہ گئے۔ معلوم ہو کر بھی اس کے منہ سے خود سننا زیادہ تعجب انگیز تھا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے؟ ان کے سوال پر عباس گردن پیچھے کو پھینکے ہنستا چلا گیا، اور ثریا اصفہان ششدر سے اس وجہ مگر کھسک چکے مرد کو آنکھیں پھیلا کر دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کی تائید مزید حیرت انگیز تھی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ سنجرانی خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کی بیوی ہے۔ انہوں نے مزید کو ریدا تو اور بھی بہت سے لوگ ہمتن گوش ہونے لگے۔ یہ بھی معلوم ہے۔ اس نے بامشکل ہنسی کو قابو میں کیا۔ لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ دشمن خاندان کی بہو ہے۔ بزنجو اور سنجرانی خاندان میں خاندانی ٹسل چل رہی ہے۔ اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ یہ بھی معلوم ہے مجھے۔ عباس نے مسکراتی آنکھوں سے ان کو دیکھا جو اسے ایسے تحیر سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے اور پھر بھی تم نے بکواس کی؟ حقیقتاً دانت پیسے گئے۔ بکواس نہیں، اظہار۔ درستگی کا انداز بے پرواہ تھا۔ لیکن آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ سنجرانی خاندان اپنی بڑی بہو کی بہت عزت کرتے ہیں۔ انہیں سب نے بہت خلوص سے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اس کے نئے اضافے پر ثریا اصفہان نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے یقین کو دیکھا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اندر سے جس بات نے ان کو پرسکون کیا اس پر سوال ضروری تھا۔ غور سے سنتے لوگوں کے درمیان مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیونکہ سنجرانی خاندان کا سب سے بڑا بیٹا جس کی شادی آپ کی بیٹی میزاب رحمت سے ہوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔ چند قدموں کا فاصلہ پاٹ کر ان کی جانب جھک کے لمبی سرگوشی کرتے ہوئے اس نے ثریا اصفہان جیسی مضبوط اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والی عورت کو ہلا کر رکھ دیا، جبکہ دوسری جانب سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ان سب کو اپنا شامل ہونا بہت اچھا لگا۔ بہت معذرت، میں پہلے آپ کو اپنا تعارف کروانے نہیں آ سکا، ملنے نہیں آ سکا۔ میں عباس جانثار سنجرانی ہوں۔ احترام سے کہتے ہوئے دایاں بازو دل کے مقام پر رکھ کر ان کی جانب احترام سے جھکا۔ ششدر ثریا اصفہان آنکھیں پھاڑ کر پیچھے ہوئیں۔ چند لمحے لگے انہیں اپنے دھچکے کی زد میں آئے اعصاب کو سنبھالنے میں۔ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اپنے آگے اتنی دیر سے جھکے کھڑے شخص کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ تم محتسب سنجرانی کے بیٹے ہو؟ ان کے ہاتھ ہٹانے پر وہ پیچھے ہوا تو ثریا اصفہان نے تصدیق چاہی، جبکہ فون کے اس پار بیٹھے بہت سے افراد سنجیدگی سے سیدھے ہونے لگے۔ جی، آپ میرے بابا کو جانتی ہیں؟ اس کے سوال پر ثریا اصفہان نے گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ قدموں سے صوفے پر جا کے بے دم ہو کر بیٹھ گئے۔ اصفہان اکثر ذکر کرتا تھا محتسب اور احتساب سنجرانی کا۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ صوفے پر اسے بھی اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عباس شکریہ کہہ کر ان کے برابر بیٹھا تو وہ چہرہ پھیر کر اسے نئی تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ ان کا داماد تھا، ان کی اس بیٹی کا شوہر جسے انہوں نے ہمیشہ اس کی اپنی حفاظت کے لیے خود سے دور اور بدگمان رکھا تھا۔ میزاب کو معلوم ہے تم اس سے محبت کرتے ہو؟ چند منٹ تک خود پر ان کی تفصیلی نظریں محسوس کر کے نظریں جھکائے بیٹھا رہا، مگر ان کے سوال پر چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا جو نرم نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری پار موجود لڑکیوں نے شرارتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ جی، کچھ دن پہلے بتایا تھا ان کو، اس نے نظریں پھیر کر آہستگی سے کہا، جبکہ جانتا تھا دوسری جانب سب کیسے اچھل گئے ہوں گے۔ یقیناً اس نے تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی ہوگی۔ ان کے وثوق سے کہنے پر عباس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اسے وہ پہلی بار بہت مختلف اور معقول عورت لگی۔ وہ تو مجھے ہر طرح سے نظر انداز کر رہی ہیں۔ عباس کے بتائے جانے پر اس سارے میں ثریا اصفہان پہلی بار مسکرائیں، جبکہ دو لڑکیاں مایوس ہو گئیں۔ وہ محبت کے معاملے میں اپنے باپ پر گئی ہے، خاموش کسی گہرے راز کی مانند۔ نرمی سے کہتے ہوئے ان کا لہجہ نہ جانے کیوں مگر عباس کو افسردہ ہوتا لگا۔ سب کی نظریں بے اختیار کنارے والے صوفے پر بیٹھی عورت تک گئیں جو مارے بندھے وہاں بیٹھی توجہ سے باتیں سن رہی تھی۔
تم اگر میری بیٹی سے واقعی محبت کرتے ہو تو ہر بار تمہیں ہی پیش قدمی کرنی پڑے گی، اس کا بہت حوصلے اور ہمت سے انتظار کرنا ہوگا۔ ان کی نصیحت میں مخلصی کی مہک تھی۔ ایسے لوگ جو سب کو ایک ساتھ سنبھالنے اور ملانے میں اپنی زندگی اور جذبے رائگاں کرتے رہتے ہیں، شجر بن کر کڑی دھوپ میں جلتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کا بھلا چاہیں گے مگر خود کو بھولتے رہیں گے۔ وہ گہرے ملال کے زیر اثر تھیں۔ عباس نے ان کے چہرے کے حزن کو تفصیل سے دیکھا۔ اصفہان بزنجو بھی ایسے ہی تھے؟ عباس کے سوال پر انہوں نے اپنے خیال سے نکل کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دیں۔ صوفے کے کنارے بیٹھی دوسری عورت نے پہلو بدلا۔ ان دونوں باپ بیٹی کی ہی بات کر رہی ہوں۔ سارے زمانے میں ملنسار، رحم دل، کامیاب اور مقبول ہونے کے باوجود یہ مات اپنوں کے ہاتھوں ہی کھاتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے تھک کر تائید کی۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی آپ جانتی ہیں ان کو بتا دیتی۔ عباس نے یوں ہی مشورہ دیا، جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کے لیے پوری دنیا اچھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، جبکہ جو نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور صحیح پڑھا تھا۔ ان کی بات مدلل تھی۔ وہ پڑھا لکھا فلسفہ بول رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی بات نے بہت سوں کو مروب کر دیا ہے۔ تبھی آپ نے اپنی بیٹی کو غلط لوگوں پر جذبے اور وقت ضائع کرنے سے نہیں روکا۔ گو کہ وہ طنز نہیں تھا، مگر ان کو طنز ہی لگا۔ میں نے ہاشم بزنجو سے عہد لیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس بات کو طنز کی طرح نہیں پرکھا کہ جب تک میں میزاب کو سب حقائق سے پوشیدہ رکھوں گی، اس سے دور رہوں گی، تب تک میری بیٹی محفوظ ہوگی اور اس کا انجام اپنے باپ جیسا نہیں ہوگا۔ عباس کی خاموشی پر انہوں نے مزید بتاتے ہوئے اس کے ساتھ سنتے سب لوگوں کو پہنچکا کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم اصفہان کے انجام کے بارے میں جانتے ہو۔ اس کی جانب سے کیسا انجام جیسا سوال نہیں آیا تو انہوں نے تکین سے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنوں کے ہاتھوں مات کھائی ہے۔ اس کی بات پر ثریا اصفہان چند پل اسے پرکھتی آنکھ سے دیکھتی رہی۔ کاش اصفہان نے صرف مات ہی کھائی ہوتی عباس۔ ان کے لہجے کی اپنائیت پر عباس کو چونکنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ اصفہان کو اس کے سگے باپ کے حکم پر اس کے سگے ہی بھائی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور قتل بھی بیٹی کے ساتھ اس کے سامنے ہوا۔ وہ میزاب کو بھی رستے سے ہٹانا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں بروقت پہنچ کر اپنی بیٹی کو بچا لوں گی۔ ان کے انکشاف پر عباس نے پھیلی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ وہ چہرہ اور وہ الفاظ جھوٹ نہیں تھے، جبکہ باقی افراد پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آپ مجھے سب کچھ شروع سے بتا سکتی ہیں؟ عباس کے سوال پر ثریا اصفہان نے ایک لمحے کو کچھ سوچا اور پھر گزرتے وقت کا احساس کیے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ جب اصفہان کا نکاح تمہاری پھوپھو فوزیہ سے ہوا تب بہت مسرور اور ہواؤں میں اڑتا تھا، جیسے سارے زمانے کو فتح کر لیا ہو۔ لیکن پھر میں نے اس کو اکثر پریشان دیکھا۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی وہ باتوں کو گول کر جاتا۔ لیکن پھر جب مجھے سب لوگوں سے سنجرانی اور بزنجو خاندان کے بڑھنے والے تنازعات کا معلوم ہوا تو میں اصفہان سے ملنے آئی۔ ان دنوں میں زمین کا کوئی کیس چل رہا تھا جو سنجرانی جیت گئے تھے۔ میں نے قصر بزنجو میں قدم رکھنے پر اصفہان کو چیختے سنا۔ وہ اپنے بابا پر برس رہا تھا، ان سے بری طرح جھگڑ رہا تھا۔ میں حیرت سے وہیں جم گئی۔ اس اصفہان کو میں نہیں جانتی تھی۔ یہ اصفہان بہت تلخ، بدتمیز اور چیخ چلا رہا تھا، مگر میں آگے بڑھی تو آواز بھی واضح ہوئی، اور اس اصفہان کے ابھرنے کی وجہ بھی۔ وہ فوزیہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ سب اس کو ہراساں اور پریشان کر رہے ہیں، کیوں اسے دشمنی میں گھسیٹ رہے ہیں اور کیوں اسے مہرہ بنا رہے ہیں۔ تب میں نے خود کو باور کروایا کہ بات صرف پسند کی نہیں ہے ثریا، یہ محبت ہے جس نے ٹھہرے پانیوں جیسے شخص کو طوفان بنا ڈالا ہے۔ عباس ان کے ایک ایک لفظ اور تاثر کو سن اور دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ بہت چونکا دینے والی لگ رہی تھی، اور دوسرے صوفے پر بیٹھی ساکت شل سی عورت فوزیہ وارث علی تھی۔
بات آئی گئی ہونے لگی، ایک سے بڑھ کر ایک نیا جھگڑا، زمینی تنازع، کوئی نیا کیس۔ اصفہان بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ رخصتی والی شرط پر اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ میں جانتا ہوں میرے اپنے مجھے محبت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے سریا۔ میں نے تو اسے پر امید ہونے کا بھی کہا، مگر اپنوں کے ساتھ روز بروز ہوتی جنگ اس جیسے مخلص اور بے ریا شخص کو اندر ہی اندر توڑنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے باپ اور بھائی کی تمہارے بابا کو قتل کر دینے کی سازش سن لی۔ ان کے ٹھہرے لہجے پر سب سانس روکے پھٹتے لرزتے دل سے سب سن رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ فوزیہ کو چھوڑ دے تو یہ دشمنی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اس نے پھر ایسا ہی کرنے کا اعلان کیا، مگر اس اعلان سے سب کے اصلی چہرے ظاہر ہونے لگے۔ طلاق کی شرط اس زمین کو رکھا گیا جو تم لوگوں کی آبائی تھی، مگر اصفہان نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میری مدد سے اس نے اپنے ساتھ فوزیہ کو جرمنی لے جانے کے پیپرز خاموشی سے جمع کروائے، مگر ہاشم بزنجو کو اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو کہہ کر اصفہان کا حادثہ کروا دیا، اور یوں ہسپتال میں موجود زخموں سے چور بیٹے کو ڈرا دھمکا کر اس سے طلاق نامے پر دستخط کروا کے جرگے میں طلاق ہو گئی۔ مگر تمہارے بابا کے قتل نے زمینی تنازع کا تعین ہی بدل کر رکھ دیا۔ سریا اصفہان لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے کیا رکی، سب سنتے لوگوں نے اپنی سانس تک روک لی۔ پھر اس کے بعد اصفہان چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا۔ علاج کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر آگے آنا پڑا، اور اس کے لیے میں نے اصفہان کو پرپوز کر دیا۔ دوسری طرف چوٹ گہری لگے، اس لیے کاشف کی رہائی کے بعد ہماری شادی کروا دی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اصفہان کے ڈاکٹر پر شک ہونے لگا۔ میزاب جب بہت چھوٹی تھی تب میں اصفہان کی خفیہ کروائے گئے تمام ٹیسٹ کی رپورٹ لینے گئی تھی، اور اس کے مطابق اصفہان کو سلو پوائزن کے علاوہ پیرالائز کرنے والی ادویات دی جا رہی تھیں۔ میں نے پوری دنیا کو اس ظالم خاندان کی خبر دینی تھی، مگر میری واپسی تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میزاب اور اصفہان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ اصفہان پہلے ہی کمزوری اور سلو پوائزن کی وجہ سے موقع پر فوت ہو گیا، مگر میزاب زندہ تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگ گئی، اور پیچھے سے ہاشم بزنجو نے سب کچھ صاف کروا کر اس موت کو کسی ملازمہ پر پلانٹ کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ میں نے ظاہر تو نہیں ہونے دیا، مگر میزاب کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، اور ہاشم بزنجو جیسا شاطر اور مکار شخص مجھ سے کھٹک گیا، اور اس نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی۔ انہوں نے کہہ کر بات یوں سمیٹ کر تھکا ماندہ سانس لیا جیسے برسوں کی مسافت لمبا سفر طے کر کے منزل تک پہنچی ہوں۔ یہ لکھتے ہوئے مجھے اپنے ماموں کی کہی بات یاد آ گئی ہے۔ اپنے آبائی گاؤں کے انتہائی خراب راستے سے واپسی پر میں نے پوچھا کہ آپ تھک تو نہیں گئے ماموں؟ تو ان کا جواب مجھے تب بھی بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا سفر نام ہی تھکان کا ہے، تبھی تھکا دیتا ہے۔ اور میں نے اپنی کزن کم بہن سے کہا کہ کیا فلسفہ بولا ہے ماموں نے، میں اسے اپنی لکھائی میں محفوظ کر لوں گی۔ اور میری بہن بہت ہنسی تھی، اور دیکھ لیں میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کا شادی سے پہلے اصفہان بزنجو سے کیا رشتہ تھا؟ ماضی ختم کرنے کو یہ سوال اہم تھا۔ میں اصفہان کی یونی فیلو، آفس میں کام کرنے والی ورکر، بہترین دوست اور رازدان ہونے کے بعد اس کی بیوی بن گئی۔ وہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے عزت اور احترام کا رویہ رکھا۔ معلوم ہونے کے باوجود اس نے کبھی میرا دھیان تک اس بات کی طرف نہیں جانے دیا کہ میں اس کی پہلی محبت نہیں۔ اس نے مجھے حقیقتاً ملکہ بنا کر رکھا تھا، تبھی میں اس کو یوں بے آواز مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرا سب کچھ تھا باس۔ سریا اصفہان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ کتنے زمانوں بعد انہوں نے اپنے بہترین اور محبوب شوہر کا ذکر کسی کے سامنے دل کھول کر کیا تھا۔ وہ مجھے اپنی آخری محبت کہتا تھا، اور اس نے یہ اپنے ہر عمل سے ثابت بھی کیا۔ اصفہان بزنجو ایک بہترین شخص اور مثالی شوہر تھا۔ انہوں نے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر مسکرانا چاہا، مگر وہ چھلک کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ عباس نے ٹیبل سے ٹشو نکال کر ان کو پکڑانے کے بعد ایک ہاتھ سے اپنی قمیض کی بائیں جیب میں رکھے سیل فون پر جاری کال منقطع کر دی۔ یہاں صرف سریا اصفہان کی سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ وہاں سنجرانی خاندان کے تمام افراد کے بیٹھے ہونے کے باوجود رونٹے کھڑے کر دینے والا سکوت طاری تھا۔
کیا یہ طوفان کی آمد سے پہلے والی خاموشی تھی یا بعد والی؟ مگر ثریا اصفہان کی حزن میں ڈوبی آہیں یہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہی۔ تجھ کو کھو کر بھی رہوں خلوت جاں میں تیری، جیت پائی ہے محبت نے عجب مات کے ساتھ۔ صبح سارے اعصاب کو معطر کرتی مہک کو محسوس کر کے بیدار ہوئی۔ نیم وا آنکھوں نے کچھ چونک کر اس سرخ تر تازہ گلاب کو دیکھا اور آنکھیں پوری کھلنے میں لمحہ نہیں لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پلٹ کر ایک ٹرانس میں میزاب نے سرہانے رکھا سرخ گلاب اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ جب اس نے سونے کے لیے رات آنکھیں بند کی تھی تب یہ یہاں نہیں تھا، مگر اب کہاں؟ کھڑکی سے اڑ کر۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے خود پر موجود چادر کو سائڈ پر دھکیلا اور بھاگ کر کھڑکی تک آ کے پردے پیچھے کیے۔ سفید کھڑکی کے شیشے مضبوطی سے بند دیکھ کر میزاب سکھ کا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے گلاب اپنی آنکھوں کے سامنے اور چہرے سے قریب کر لیا تو وہ یہاں آیا تھا۔ مدھم آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، دل و دماغ کو مسحور کر دینے والی خوشبو اس کا اندر باہر خوشگوار کرنے لگی۔ اس نے نرمی سے ان نرم پتیوں کو چھو کر مسلم موجودگی کی یقین دہانی چاہی۔ یہ محبت کا جذبہ ہے جو میں آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ اس مسرور کرتے اقرار نے ساری کثافت معدوم کر کے سب کچھ ہرا بھرا کر دیا تھا۔ میری نگاہ نے ایک دلکش چہرے سے ٹکرا کر زندگی کے ٹھہرے پانی میں بھونچال برپا کر رکھا ہے، اور آپ کو میرے جذبے، میری محبت کی بات مذاق لگ رہی ہے؟ اس حیرت بھری خفگی پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میزاب رحمت اپنی مسکراہٹ سے انجان تو نہیں تھی۔ ناک کے پاس لے جا کر اس نے گہرا خوشبودار سانس اپنے اندر تک اتار کر بند آنکھیں جو ہی کھولی، سامنے کرسی پر پڑے شاپنگ بیگ تک نگاہ گئی۔ گلاب ہاتھ میں تھامے اس نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے اس کھلے شاپر سے اندر جھانکا۔ اندر گہرے نیلے رنگ کا وہی لباس تھا جو اس کو ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے ایک بوتیک میں پسند آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسی نیلے رنگ کے ٹخنوں تک آتے لباس میں ملبوس تھی، سر پر ہم رنگ مگر ریشمی حجاب اوڑھے، جھک کر سفید رنگ کی جیولری نکال کر پہننے کے بعد آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کا تنقیدی جائزہ لیا اور پاؤں میں سفید چمکتے جوگرز پہن کر مسکرا کر اپنے پاؤں دیکھے۔ یہ عباس ہی اس کے لیے خرید سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا میزاب کو اونچی ہیلز اور تنگ سینڈلز کچھ دیر تک کے لیے ہی مناسب لگتے تھے، طویل موقع کے لیے نہیں۔ وہ نیلا لباس ٹخنوں تک آتا تھا، اس کے باوجود چمکتے سفید جوگرز بہت پرکشش سا تاثر دے رہے تھے۔ ساری تیاری مکمل ہونے کے بعد کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے جھک کر ڈریسنگ ٹیبل میں پانی کے جار میں رکھے سرخ گلاب کو سونگھا اور پھر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسے خود کے لیے جو ہمت اور حوصلہ چاہیے تھا اسے مل گیا تھا۔ سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر ایک خنجر کف قاتل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے، رنج رو کیوں کھینچے داماندگی کو عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے، جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے دل شوریدہ غالب طلسم بیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ جاری ہے